الرحيم. الحمد لله الذي وشح صدور العلماء بقلائد المتن والإسناد، وزين فحول الرجال بالإسناد والاعتماد، فلولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، والتبس التبر بالجماد. والصلاة والسلام على صاحب السداد في الأمور والرشاد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي اليماني البخاري رحمهم الله تعالى رحمة واسعة، وجزاهم الله تعالى عنا وعن جميع أهل الإسلام خير الجزاء، ونفعنا الله بعلومه وعلومهم، ومتعنا بفيوضه وفيوضهم أجمعين، آمين يا رب العالمين. قال الشيخ الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثني أحمد بن إشكال قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أجمعين قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لأهله والصلاة على أهلها وبعد. فقد قال الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث في آخر صحيحه: باب قول الله تعالى: ونزل الموازين القسط ليوم القيامة، وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. آپ حضرات بھی پڑھ لیں: سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. محترم جناب جامع مرکز القرآن کے شیخ الحدیث اور محتمم صاحب حضرت مولانا فضل اللہ صاحب
اور جامعہ کے اساتذہ حدیث اور معزز طلباء، مہمانان گرامی، رات کافی بیت چکی ہے اور آپ حضرات تھکے ہوئے بھی ہیں، اور ویسے ان حضرات کا حکم تھا کہ بیٹھ کر کے درس دیا جائے، لیکن میں نے کہا کہ نہیں، کھڑے ہو کر کے آپ کی زیارت کی جائے تو میری سعادت ہوگی۔ پھر مسئلہ یہ ہے کہ یہاں کی مقامی زبان وہ بنگلہ دیشی زبان ہے اور اردو بہت کم ساتھی سمجھ رہے ہوں گے۔ جو حضرات اردو نہیں سمجھتے وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ آج کسی نے کھڑا نہیں کیا نا، ماشاءاللہ، اچھی بات ہے۔ پھر مسئلہ ہے سبق کا۔ وہ سبق طلباء کی زبان الگ ہے، مدرسے کی زبان الگ ہے، چار دیواری کی باہر کی جو زبان ہے وہ بالکل الگ ہے۔ یہاں عوام بھی موجود ہے، تو اگر طلباء اور علماء کی زبان میں گفتگو کی جائے تو باہر کے لوگوں کو کچھ پلہ نہیں پڑے گا، ان کو کوئی خاص بات سمجھ میں آئے گی بھی نہیں، فائدہ بھی نہیں ہوگا۔ اور اگر عوامی بات کی جائے تو طلباء بھی حیران ہو جائیں گے کہ یہ پاکستان کا مولوی کس قسم کا آیا ہوا ہے۔ اس وجہ سے میرے لیے بڑی آزمائش ہے، اس آزمائش میں کیسے کامیاب ہو سکتا ہوں، اس لیے یہاں دونوں کو لے کر کے چلنا ہے۔ اچھی بات۔ اس وجہ سے گزارش یہ ہے کہ یہ کتاب نام اس کا ہے الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ و ایامہ۔ الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ و ایامہ۔ اگر اس نام کی وضاحت کی جائے اور اس کی تفسیر کی جائے تو پھر یہ ہے کہ تقریباً 2 گھنٹہ 2.5 گھنٹہ تو صرف اس نام کے اندر لگ جائیں گے۔ جی ہاں، اور اگر آپ کو باور نہیں ہے تو پھر آپ شرط رکھیں 3 گھنٹے بھی لگیں گے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ بہرحال جو علماء آج سے ان کو عالم کہا جائے گا، اس سے پہلے طالب علم کہا جا رہا تھا، علماء سے میری گزارش ہے یہ جو آپ کی کتاب ہے جس کا نام میں نے آپ سے عرض کر دیا الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ و ایامہ، یہ 7,500 احادیث کا مجموعہ ہے، بلکہ 7,500 سے زیادہ ہے۔ اور جو حضرات 9,000 اس کو کہتے ہیں وہ بھی ٹھیک کہتے ہیں۔ کبھی ایک لمبی حدیث ہوتی ہے، اس کو بعض حضرات 3 شمار کرتے، بعض 2 شمار کرتے، بعض 1 ہی شمار کرتے ہیں۔ تو اس بنیاد پر یہ ہے کہ یہ اختلاف ہے، باقی کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جیسے قرآن پاک کے 6,666 آیتیں یا 6,640 ہے یا اس سے کچھ کم ہے، تو یہ اختلاف اللہ آپ کا بھلا کرے، کوئی خاص اختلاف نہیں ہے۔ وہ آیت کی تعریف میں تھوڑا سا اختلاف ہے، باقی اس پر سب کا اتفاق ہے کہ سورہ فاتحہ سے لے کر کے والناس تک یہ پورا کا پورا اسی کو قرآن کہا جاتا ہے۔ اب آپ اس کو چاہے جتنی بھی آیتیں قرار دے دو، وہ سب کو معلوم ہے۔ ما نقل الینا بین دفتہ المصاحف المنقول عنہ نقل متواترا بلا شبہۃ، سب کے ہاں اس میں اللہ کو ایک زیر و زبر اور ایک حرف کی بھی کمی بیشی کی اجازت کسی کو نہیں ہے۔ یہاں بھی اسی طرح بخاری شریف کا بھی مسئلہ ہے۔ میں نے عرض کیا کہ یہ تعداد میں اختلاف، کوئی خاص اختلاف نہیں ہے۔ پھر علماء کرام سے میری گزارش ہے جو ساتھی فارغ ہو چکے ہیں وہ یہ دیکھیں کہ یہاں پر 2 نسخے ہیں۔ باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقول اللہ عز وجل انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین، اور دوسرا نسخہ ہے باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ وقول اللہ عز وجل۔ جو ساتھی فارغ ہو چکے ہیں آپ سے تھوڑا سا عرض کروں گا کہ اللہ کے لیے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، درودوں کا اہتمام کریں اور صلاۃ الحاجت کا اہتمام کریں، اپنے اساتذہ سے بھی اپیل کریں، امت مسلمہ سے بھی کہ آپ کے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک آپ کو میدان دے دے اور ماحول آپ کو فراہم کرے، آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں، تاکہ آپ یہ ہے کہ طلباء اللہ آپ کو دے دیں، تاکہ آپ کا علم عام ہو جائے، خلق خدا کے اندر وہ علم یہ ہے کہ پھیل جائے۔ باب کیف کان بدء الوحی، بدایت الوحی ہے، وحی کی ابتدائی تاریخ بتا رہے ہیں
کہ وہی کہاں سے شروع ہوئی، وہی کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوا، تو وہ بدایت الوحی ہے، بدء الوحی ہے۔ دوسرا باب کیف کان بدو الوحی ہے، تو بدو الوحی ظہور الوحی، وحی کا ظاہر ہونا، پھیل جانا، عام ہو جانا، امت کے ایک ایک فرد تک پہنچنا، یہ بدو الوحی جو ہوا یہ مدینے کے اندر۔ بدء الوحی مکے میں ہوا، ابتدائی وحی مکے سے ہوئی، باقی بدو الوحی ظہور وحی، وحی عام ہو گئی اور عام پھیل گئی، خلق خدا تک پہنچ گئی، اور آپ کو جو ماحول مل گیا، میدان آپ کو مل گیا وہ انصار کا، مدینے میں اللہ نے آپ کو موقع دے دیا۔ مولوی کو جب مدرسہ نہیں ملے گا، طلبہ نہیں ملیں گے، تو پھر یہ کہ وہ پاپڑے بیچتا رہے یا چھولا بیچا اور کیا کرے گا۔ اس لیے علماء سے گزارش ہے، طلبہ جو فارغ ہو چکے ہیں وہ بھی خدا سے دعا کریں کہ اللہ پاک آپ کو طلبہ دے دے۔ ابو حنیفہ سے بڑے لوگ دنیا میں موجود تھے، لیکن ابو حنیفہ کی قسمت ایسی اچھی تھی کہ آپ کو بہترین شاگرد ملے، محمد بن حسن الشیبانی اور امام ابو یوسف اور امام ظفر، حسن بن زیاد، اچھے اچھے شاگرد مل گئے، ماحول مل گیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو اچھے شاگرد مل گئے، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ خود انہیں کے شاگردوں میں سے ہیں، بہت اچھے اچھے شاگرد ملے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سمجھے امام شافعی بھی ہے، تو ان حضرات کو موقع ملا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مسجد نبوی میں درس دیتے رہے، یہ موطا امام مالک اسی کا ہے۔ تو طلبہ اس بات کا وعدہ کر لیں کہ ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں گے اور اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ پاک ہمیں ماحول دے دے اور اللہ ہمیں طلبہ دے دے، ہمارے لیے یہ ہے کہ آسانیاں پیدا کر دیں۔ پھر اس کے بعد آپ حضرات طلبہ سے گزارش ہے کہ قرآن کی 6000 آیتوں میں سے صرف اس آیت کا انتخاب کیا، اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ یہ دو آیتیں سورہ نساء کی، چھٹے پارے میں سورہ نساء تو اللہ آپ کا بھلا کرے وہ چوتھے پارے سے شروع ہو جاتا ہے، لیکن چھٹے پارے کے اندر یہ جو آیتیں آ رہی ہیں، اس آیت کا انتخاب امام بخاری نے اس لیے کیا ہے کہ وحی کہ اصل ابتدا وحی تشریعی یا کہہ دو کہ جہاد کی ابتدا وہ نوح علیہ السلام سے ہے، اس سے پہلے جہاد نہیں تھا، اس سے پہلے جہاد نہیں تھا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر کے نوح علیہ السلام تک مرضی ہے آپ کی، نبی بات پیش کر لیتا ہے، اگر کوئی اس کو لے لیتا ہے تو سبحان اللہ، اور اگر نہیں لیتا تو اس کے ساتھ کوئی ٹکراؤ نہیں ہے اور اس کے ساتھ کوئی مزاحمت نہیں ہے، مقابلہ نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام سے لے کر کے پیارے موسیٰ علیہ السلام تک یہاں مسئلہ یہ ہے کہ مسئلہ شرعی ہے، توحید پیش کریں گے، آپ نے ماننا ہوگا، اگر نہیں مانیں گے تو پھر جزیہ دے کر کے ہمارے ملک میں رہو، نہیں تو پھر یہ کہ آپ کے منکر پر نکیر کیا جائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام سے جہاد باللسان شروع ہوا، جہاد بالسنان شروع نہیں ہوا، جہاد باللسان شروع ہوا کہ آپ یہ ہے کہ اللہ کی بات کو، توحید کو مانیں گے، نہیں مانیں گے، منکرات کا ارتکاب کریں گے تو ہم آپ کو ٹوکیں گے۔ پھر نوح علیہ السلام سے لے کر موسیٰ علیہ السلام تک یہ جہاد باللسان تھا، موسیٰ سے لے کر پیارے پیغمبر تک یہاں پھر جہاد باللسان بھی ہے، جہاد بالسنان بھی ہے، یعنی نیزے سے اور تیر سے اور تلوار سے بھی جہاد ہے۔ وہ یہی ہے کہ اللہ کی بات کو مان لے، توحید کو مان لے، اور اگر آپ نہیں مانتے تو پھر یہ ہے کہ جزیہ دے کر کے ہمارے ملک میں ریاست اسلامیہ کے ماتحت اور اس کی نگرانی میں آپ رہیں گے، آپ کو اپنے مذہب کے پرچار کی اجازت نہیں ہوگی، اور اگر اس کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر تمہاری گردن ہم اڑائیں گے یا آپ ہماری گردن اڑائیں گے۔ تو جہاد کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے وہ نوح علیہ السلام سے ہوا ہے، وہاں جہاد باللسان تھا، اور جہاد باللسان و بالسنان موسیٰ سے لے کر پیارے محمد تک یہ ہے۔ اس لیے آپ نے بخاری شروع کیے اسی سے، اس لیے آپ کو مجاہدہ کرنا پڑے گا۔ میں یہ نہیں کہتا آپ کو کہ تلوار اٹھا کر کے جہاد کرو، اس کی نوبت کب آتی ہے، کیا سلسلہ ہے، لیکن یہ ہے کہ بڑی تکلیفوں کا اور آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑے گا ان طلباء کو کہ جو فارغ ہو چکے ہیں۔ اس لیے اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ کا مطلب یہ ہوتا ہے اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَحْيًا تُوزَى بِهِ كَمَا أُوذِيَ نُوحٌ، آپ پر ایسے وحی بھیج رہے ہیں کہ اس کی پاداش میں آپ کو اس طرح تکلیف دی جائے گی جیسے نوح علیہ السلام کو تکلیف دی گئی، اس لیے طلبہ تیار ہو جائیں۔
اس کے لیے طلبہ تیار ہو جائے۔ ہمارا ہر بندہ، ہر مولوی جیسے وہ فارغ ہوتا ہے تو یہ سوچتا ہے کہ میں محمد قاسم نانوتوی بن جاؤں، یا یہ کہ رشید گنگوہی بن جاؤں، یا حسین مدنی، یا انور شاہ کشمیری، یا مولانا سلیم اللہ خان صاحب، یا علامہ بن نوری، اس طرح، یا شمس الحق فرید آبادی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس طرح نہیں ہوگا، آپ کو بہت مجاہدات اور یہ کہ ریاضتوں کا اور مشقتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جو ساتھی اس کے لیے تیار ہوں وہ ہاتھ کھڑے کریں، اس لیے اس کے لیے تیار ہوں، اس کے لیے ہمارا جو راستہ ہے نا، اس وجہ سے اس آیت کا انتخاب کیا ہے، اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَحْيًا۔ دوسری بات میں طلباء سے اور علماء سے عرض کروں گا، اوحینا کی جو نسبت نا اللہ کی طرف کہ ہم آپ کی طرف ہی بھیج رہے ہیں، یہ اسناد اور یہ نسبت یہ تعظیم کے لیے، مطلب یہ ہوگا کہ میں عظیم اللہ، عظیم وحی، عظیم جبریل کے ذریعے سے عظیم محمد کے پاس، عظیم شہر مکہ اور عظیم غار حرا میں اور عظیم مہینہ شہر رمضان میں عظیم امت کے لیے، عظیم علماء کے لیے بھیج رہا ہوں سب کو، سبحان اللہ۔ اس کا یہی معنی ہے، اس آیت کا یہی معنی ہے۔ وقد یکون الاسناد للتعظیم او للتحقیر، جو آپ مسند ہیں اس میں مختصر المعانی کے اندر پڑھتے رہتے ہیں، وقد یکون الاسناد للتعظیم او للتحقیر، تو یہاں تعظیم کے لیے اسناد ہے، انا اوحینا الیک۔ اللہ عظیم ہے، جبریل عظیم ہے، قرآن عظیم ہے، محمد عظیم ہے، مکہ عظیم ہے، رمضان کا مہینہ عظیم ہے، اور امت بھی عظیم ہے، علماء بھی عظیم ہے۔ اس وجہ سے اپنے عظمت کو سمجھ جاؤ۔ فارسی میں کہتے ہیں عزت خیش در دست خیش، اپنی عزت اپنے ہاتھ میں ہے، اپنے مقام کو پہچانو۔ شاہین کی بدبختی ہوگی کہ شاہین اپنے اڑان کو چھوڑ کر کے کوے کے ساتھ چلا جائے، اس لیے آپ شاہین ہیں، کووں کی نقل اتارنا چھوڑ دو۔ یہ سمجھ میں نہیں آئے؟ شاہین جانتے ہو نا، پرندہ، شاہین پرندہ جو شکار کرتا ہے وہ اس کا بڑا مقام ہے۔ ہاں بولوں کو اپنی زبان، ایگل، ایگل، سمجھے؟ شاہین کا بہت بڑا مقام ہوتا، اور دوسرا ہوتا ہے کوا۔ تو شاہین بدبخت اپنے یہ کی نقل و حرکت کو چھوڑ کر کے وہ کوے کی نقل کرے تو اس شاہین پہ لعنت ہو، پھر اس شاہین پہ لعنت ہو۔ تو آپ شاہین ہیں، آپ کووں کی نقل، انگریز جو کچھ، اللہ آپ کو بھلا کرے، دین کے جو دشمن ہیں وہ سارے کوے ہیں۔ خدا کے لیے محمد کی نقل اتارو، اور اس کے دین کے دشمنوں کی اور کافروں کی اور غیروں کی نقل نہ اتارو، ساتھ ہی اس کا اہتمام کرے، چونکہ عظیم اللہ نے عظیم قرآن عظیم جبریل کے ذریعے سے عظیم علماء کے پاس عظیم امت کے لیے بھیجا ہے۔ اپنی عظمت کو سمجھو۔ اس کے بعد پھر مسئلہ ہے، حضرت عمر بن الخطاب کی روایت انما الاعمال بالنیات نقل کی ہے کہ عمل چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس میں نیت اگر آپ کی پاور والی ہوگی تو انشاءاللہ عمل کے اندر وزن ہوگا، اور اگر یہ کہ نیت آپ کی کمزور ہے، لنگڑی لوڑی ہے، تو پھر عمل جتنا بھی زیادہ ہو اس میں اتنا فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا حدیث میں آتا ہے، واللہ لو انفق احدکم مثل احد، واللہ لو انفق احدکم مثل احد ذهبا لما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ، اگر آپ میں سے کوئی سونا احد کے پہاڑ کے برابر خرچ کر لے اور میرا صحابی ایک کٹورا گندم کے غلے کا گندم خرچ کرے تو صحابی کو جتنا ثواب ملے گا وہ آپ کو نہیں ملے گا۔ اس کی بنیادی وجہ ہے کہ صحابہ کی نیتوں پر، ان کے قلوب پر، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ و اجر عظیم۔